کہ نماز کی امامت کے بارے میں اسلام نے 2 ہدایات دی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کس کو امام مقرر کرنا ہے، اور دوسری یہ کہ جو بھی امام ہو وہ کیسا ہو، اس کے ساتھ مقتدیوں نے کیا سلوک کرنا ہے۔ امامت کے تقرر کے بارے میں یہ نصیحت فرمائی کہ جب کسی انسان کا امامت کے لیے تقرر کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ دینی معلومات میں کس کا پلہ زیادہ ہے اور نیکی اور تقوی میں کس کا مقام زیادہ ہے۔ اب دینی معلومات اور نیکی کے معاملے میں بعض اوقات داڑھی والا زیادہ دینی معلومات اور تقوی رکھتا ہوگا، بعض اوقات بغیر داڑھی والا دینی معلومات اور تقوی میں امتیازی مقام رکھتا ہوگا، بعض اوقات چھوٹی داڑھی والا زیادہ امتیازی حیثیت رکھتا ہوگا، بعض اوقات لمبی داڑھی والا۔ تو داڑھی کے ساتھ اس کو نہیں باندھا بلکہ دینی معلومات کی زیادتی اور تقوی کے معاملات میں زیادتی کو۔ اب یہ بات کہ کوئی انسان امام مقرر ہے یا مقرر تو نہیں روٹین میں لیکن وہ نماز پڑھا رہا ہے، اس سے نماز پڑھائے تو مقتدی کیا کریں، تو اس معاملے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، جو بھی امام مقرر ہے اگر وہ مومن ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھو، خواہ تمہاری نگاہ میں وہ نیک ہو یا فاجر ہو، اس سے غرض نہیں۔ یہ اتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ جتنا بھی اس کا تذکرہ کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اگر یہ ہدایت ہوتی کہ ہمیشہ نیک انسان کے پیچھے نماز پڑھو تو قیامت تک کبھی بھی نماز باجماعت نہ ہوتی، کیونکہ جس کو بھی امامت کے مصلی پر کھڑا کیا جاتا کوئی نہ کوئی آدمی فوراً اعتراض کرتا کہ اس میں تو فلاں خرابی ہے، اور کوئی انسان ایسا نہ بچتا جس کا وجود کسی نہ کسی انسان کی انگلی کا نشانہ نہ بنتا۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس قسم کے تمام مفاسد سے بچانے کا انتظام فرما دیا، یہ نصیحت فرما کے کہ جو بھی نماز پڑھا رہا ہے اگر وہ مومن ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھو، خواہ تمہاری نگاہوں میں وہ نیک ہو یا فاجر ہو، اس سے قطع نظر۔